7 پوائنٹس جو کہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. نمبر 1 از جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, ایمان صرف دل میں جاننے کا نام نہیں ہے. ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور عمل بالجوارح, اپنے جو ہاتھ پاؤں ہے نا اس سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. یہ پوری ڈیفینیشن ہے. جو کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے, میرے دل پیٹ میں داڑھی ہے, میرے دل میں حیا ہے, برقع ہے. اگر دل میں حیا ہو نا تو پھر وہ سامنے امپلیمنٹ ہوتی ہے, نظر آتی ہے. تو ایمان, اور ایمان کس جیسا؟ ابو جہل جیسا یا ابو طالب جیسا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک محمد کا دین حق ہے لیکن میں ایمان ہی لاؤں گا. دل میں جاننا صرف کفایت نہیں کرتا. شیطان سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ سب پتہ ہے کہ جنت حق ہے, جہنم جو ہے نا بربادی ہے, لیکن اعمال نہیں ہے. تو ایمان ہونا نمبر پہلی شرط. دوسری شرط کہ جب دجال نکلے گا تو آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ دجال جب نکلے گا تو یو شوڈ بی ود the forces of امام مہدی, یو شوڈ بی ود المہدی, کیونکہ وی نو دیٹ المہدی ول بی آؤٹ. مسلمان فتوحات کر رہے ہوں گے, لشکر رواں دواں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو فتوحات دے رہا ہوگا. سو یو شوڈ بی ود المہدی آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن اگر وہاں پہ نہ بھی ہو سکے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, کیونکہ المرء علی دین خلیلی, انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اینڈ واللہ برادرز سسٹرز, اگر آپ اس لیکچر سے ایک بات لے جائیں نا کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت انفلوئنس کرتی ہے. بی ود گڈ پیپل, بی ود گڈ کمپنی, کیونکہ عربی میں مقول ہے الصاحب صاحب. الصاحب, your companion is a صاحب. What is صاحب? A puller. He pulls you to what he is upon. So اچھی کمپنی. Second point, what was the first point? ایمان. Second point, اچھی کمپنی. Third point, quickly, knowledge of names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے بارے میں علم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیسے, قرآن بھرا پڑا ہے. چوتھی چیز, میک دعا فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سے دل سے دعا مانگ. ام سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی روزانہ یہ دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھیں. اور جو علم والے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا, یا اللہ استقامت دے, یا اللہ فتنوں سے بچا کے رکھ, یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا. تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو ہے نا ایک دعا بڑی خوبصورت ہے, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ میرا آخری اعمال سب سے بہتر بنانا اور میرے سب سے بہترین دن وہ بنانا جب میری دل سے ملاقات ہو. تو یہ دعا مانگیں انشاءاللہ, دعائیں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر, کیونکہ میں مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ اس چیز پہ اٹھایا جاتا ہے, ریز کیا جاتا ہے. What was the fourth point? دعا. Fifth is remind people of دجال, لوگوں کو بتائیں ان کے بارے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال will come out جب لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوگا اور ممبروں پہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. لوگوں کو پتہ نہیں وہ دجال ہے کون. آج بھی لوگ کہتے ہیں دجال is not a person, he is a system. He is, وہ فلاں ملک دجال ہے, یا فلاں شخص فلاں جو سسٹم دجال ہے. تو دجال is a person, people should know about him. وہ جو بندہ ہے نا مدینہ سے نکل کے آئے گا, دجال اس کو مارے گا, قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وہ تو مانتے میں تمہارا رب ہوں, کہے گا واللہ مجھے اب زیادہ یقین ہے کہ تم دجال ہو, کیونکہ میرے نبی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا. And he will run, Dajjal will not be able to kill him. اس کے پاس کیا ہوگا؟ نالج ہوگا, دجال کے بارے میں پتا ہوگا. ٹھیک. نمبر 6 پوائنٹ از, اگر دجال آ جائے اسلام آباد میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, اگر دجال اسلام آباد میں آ جائے what should you do? اس کو گھر سے نکال دیں, گھر پہ نہیں, اسلام آباد میں آئے, book a one way ticket to somewhere else, run away from him. میں بھی کسی اور ملک کی, کسی اور کنٹری کی, کسی اور شہر کی ٹکٹ بک کرا کے چلے جائیں, and run away from him, go to mountains, run away. Do not say کہ مجھے پتہ ہے دجال آ گیا, آؤ دیکھتے ہیں دجال آیا ہوا ہے. ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. واللہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا
اور اس کو پتہ ہوگا دجال آ چکا ہے اور وہ جا کے دیکھے گا اسے, اس کی فتنے کا شکار ہو جائے گا, اینڈ ہی ول اینڈ اپ بلیونگ ان ہم ہی از رب. اللہ مستعان. تو شوق مت رکھیں اس کو دیکھنے کا, ٹھیک ہے, کہ چھپ چھپ کے چلو دیکھتے ہیں اسے, بھاگیں انشاءاللہ, دور جائیں. نمبر 7 پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ از سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ سورۃ الکہف دونوں چیزوں کا رد کرتی ہے, شبہات کا بھی اور شہوات کا بھی. کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا نا, دونوں کو ٹیکل کر رہا ہوگا. شبہات کیا کہے گا, میں رب ہوں, آسمان سے بارشیں برسائے گا, رزق دے گا, سب کچھ دے رہا ہوگا, یہ شبہات. شہوات کیسے, میٹیریل ڈیزائرز, مجھے مال چاہیے, پیسہ چاہیے, کھانا چاہیے, سب کچھ چاہیے, کہے گا تمہارے سب کچھ ہے, جنت تمہاری ہے. تو سورہ کہف جو ہے نا دونوں چیزوں کو رد کرتی ہے. ہمیں ایگزامپل سے بس ٹائم نہیں ہے میں ایکسپلین کروں, لیکن یہ 7 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو دجال کی فتنے سے بچانے پہ, اور کوشش کریں کہ اپنا ایمان بلڈ اپ کریں. کیونکہ آج کل کی فتنوں سے اگر ہم نہیں بچ رہے نا تو پھر بھول جائیں کہ دجال کا فتنے سے بچ پائیں گے. اپنے آپ کو آج کل کی فتنے سے بچائیں, اس بیٹل میں جیتیں جب بیٹل ویک ہے. جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی فتنے سے بچنے کی توفیق دے. اللهم انت القوي ونحن الفقراء اليك, اللهم انت الغني ونحن الضعفاء اليك, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.